السلام علیکم ناظرین ہلاکو خان نے قسم پوری نہ کر سکنے پر اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک نیا اعلان کیا۔ اس نے 3 دن میں میاں فارکین فتح کرنے کا دعویٰ کیا تھا جو باطل ثابت ہو چکا تھا۔ اس نے مسلمانوں پر چھئی ہوئی ہیبت کو برقرار رکھنے کے لیے اعلان کیا کہ میاں فارکین پر تنگری کی نظر ہے، لہٰذا اسے کسی صورت فتح نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں وقت ضائع کرنے کی بجائے کہیں دوسری جانب روانہ ہو جانا چاہیے۔ اس نے اہل قلعہ کو پیغام بھیجا، مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ تنگری تمہارے قلعے پر قیام کیے ہوئے ہے اور میں تنگری سے مقابلہ کی سکت نہیں رکھتا۔ میں تنگری کے لیے 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور 1000 بکریاں بطور صدقہ دیتا ہوں۔ تم اپنے معتمد احباب قلعے میں سے باہر بھیجو تاکہ وہ مجھ سے یہ سب چیزیں لے لیں۔ اہل قلعہ پر بغداد کے واقعات یہاں ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہلاکو خان کی اس پیشکش کو منافقانہ چال قرار دیتے ہوئے رد کر دیا اور جواباً کہا، ہلاکو خان، ہم تیرے اونچے ہتھ کنڈوں میں نہیں آنے والے ہیں۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ تیرا تنگری یہاں مقیم ہے تو اسے اپنی طرف بلا لے، کیونکہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اپنے مال و اسباب کو ساتھ لے جا اور کہیں جہنم میں پھینک دے، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہلاکو خان نے جب یہاں اپنا وار چلتا نہیں دیکھا تو اس نے خاص سالاروں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ فی الوقت اس مقام سے محاصرہ اٹھا لینا بہتر ہوگا، کیونکہ یہ قلعہ بڑے مضبوط قدرتی حصار میں گھرا ہوا ہے اور یہاں کے لوگوں نے بھی پوری تیاری کر رکھی ہے۔ کچھ عرصہ بعد اچانک اور مکینوں کی بے خبری کے عالم میں یہاں دوبارہ حملہ کیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ ہلاکو خان دیار بکر سے باہر نکل کر بلاد شام پر حملہ آور ہوا۔ یہ علاقے کمزور ایوبی سلطانوں کے پاس تھے، اس لیے ان کے حصول میں اسے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ انہیں تاراج کرتا ہوا حلب تک جا پہنچا۔ وہاں خونی کھیل کھیلنے کے بعد حماد کی طرف متوجہ ہوا۔ حماد کو تباہ و برباد کرنے کے بعد وہ بالبک کی طرف بڑھ گیا اور تباہی و بربادی کی تاریخ رقم کرتا ہوا سیدھا جا پہنچا۔ وہ اپنے پیچھے لاشوں کے ڈھیر لگاتے ہوئے مسرت سے اگلے مقام کی جانب روانہ ہو جاتا تھا۔ سیدھا کی شان و شوکت کو تباہ کرتا ہوا وہ سیدھا دمشق کی جانب بڑھا۔ یہاں اس کا پہلا بھیجا ہوا لشکر محاصرہ کیے بیٹھا تھا۔ دمشق میں ملک الناصر موجود تھا۔ یہ وقت مسلمانوں پر بے حد سخت تھا۔ تاتاریوں کی تعداد میں اضافہ ہوتے دیکھ کر ملک ناصر نے اپنے ارد گرد کے سلطانوں سے مدد مانگنے کی کوشش کی، مگر کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کی مدد کو پہنچ پاتا۔ ملک الناصر نے چوہے بلی کے کھیل کی بجائے مرد میدان بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے لشکروں اور رضاکاروں کے ساتھ دمشق سے باہر نکلا اور ہلاکو خان پر سامنے کی جانب سے حملہ آور ہوا۔ کئی دن کی مسلسل لڑائی کے بعد ملک الناصر بالآخر شکست کھا گیا۔ اسے گرفتار کر کے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے اہل و عیال کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد تاتاریوں نے اپنی خونخوار عادت کا کھلے عام مظاہرہ کیا۔ قتل عام کے ساتھ ساتھ دمشق کی عمارتوں کو بھی کھنڈرات میں بدل دیا گیا۔ دمشق سے فارغ ہو کر ہلاکو خان عدیسہ کی جانب بڑھا اور وہاں بھی قبضہ کرنے کے بعد اپنی عادت کے مطابق تباہی و بربادی کا بازار گرم کر دیا۔ عدیسہ کو کھنڈرات کا شہر بنانے کے بعد وہ نصیبن کی جانب آیا اور سابقہ روج دہرائی۔ وہاں سے نکل کر اس نے حوران کا محاصرہ کر لیا۔ اہل حوران نے ہلاکو خان کی پے در پے کامیابیوں اور صفاقانہ غارت گری کو دیکھتے ہوئے صلح و امان کے لیے کوشش کی۔ ہلاکو خان نے انہیں امان دیتے ہوئے شہر کے تمام دروازے کھولنے کا حکم دیا۔ اہل حوران نے امان پاتے ہی خود کو اس کے ہاتھوں میں سونپ دیا اور پھر دروازے کھلتے ہی ہلاکو خان نے بدعہدی سے کام لیا اور تاتاری سپاہیوں کو قتل عام کا حکم دے دیا اور ہنستے بستے شہر حوران کو بھی ماضی کا مزار بنا دیا گیا۔ ناظرین، ہلاکو خان کی پیش قدمی اور صفاقانہ طریقہ کار سے مسلمانوں میں دہشت کی فضا چھا چکی تھی۔ کسی میں بھی تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کی سخت باقی نہیں رہی تھی۔ ہلاکو خان بلاد شام اور بلاد شرقیہ کی تسخیر کے بعد بلاد فلسطین میں داخل ہو گیا۔ وہ زمین کے آخری سرے تک اپنی جیت کی دھاک بٹھانا چاہتا تھا۔ ارض فلسطین میں نصارہ اس کے حلیف بن گیا اور مسلمانوں کو چن چن کر ہلاک کیا گیا۔ ہلاکو خان نے بغداد کی تسخیر کے صرف 2 سال بعد تمام بلاد شام اور بلاد شرقیہ کو روند ڈالا تھا۔ وہ بے لگام گھوڑے کی مانے جدھر چاہتا منہ اٹھا کر چل پڑتا۔
नाजरीन, गुलवकूज अपने जहन पर पूरे जोर देने के बावजूद उस अजनबी को पहचानने में नाकाम रही। अजनबी के चेहरे पर मुस्कुराहट बदस्तूर मौजूद थी। उसका रवैया कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि गुलवकूज को उससे खौफ महसूस होता। कमरे में छाया हुआ जमूद बिलाकर टूटा। तुम यकीनन मुझे नहीं जानती, क्योंकि तुम्हारी मेरे साथ कभी मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता मैं तुम्हें बखूबी जानता हूँ कि तुम्हारा नाम गुलवकूज है। तुम मंगोल सरदार कोनई खान की बेटी हो। तुम्हें तुम्हारे बाप के कत्ल के जुर्म में जिंदा खाने में बंद कर दिया गया था, और जब तुम्हारी रिहाई करीब थी तो तुम्हें पुरस्कार अंदाज में कबीला सुरगर में पहुंचा दिया गया। तुम्हारे सुतेले नाना मंकाना ने तुम्हें कोह सुरगर के दमन में आखिरी रस्म की सजा दी। वो बोलते बोलते यकदम खामोश हो गया। गुलवकूज उसकी आगाही पर तस्वीर हैरत बनी बैठी रही। मगर तुम कौन हो? गुलवकूज मुश्किल बोली। उसे अपने हलक में कांटे चुभते महसूस हुए। अजनबी उसके लहजे से भांप गया। उसने तेजी से एक कोने में पड़ी सुरही उठाई और कूजे में पानी उंडेल कर उसकी जानिब बढ़ा दिया। गुलवकूज ने झिझकते हुए अंदाज में उसके हाथ से पानी का कूजा लिया और कुछ तवक्कुफ के बाद उसे अपने लबों से लगा लिया। अजनबी एक बार फिर धीमे से मुस्कुरा दिया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा नाम शेख कबीरुद्दीन है। मेरे लिए यह नाम नया है। तुम वजाहत करना पसंद करोगे कि तुम मुझे कैसे जानते हो और उस गार से यहाँ क्यों लाए हो? गुलवकूज शायद अब खुद को किसी भी नई सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार कर चुकी थी। मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता कि तुम्हें यह बताया जाए कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहूँगा। मैंने तुम्हें पहली बार अजकई कबीले में देखा था। मैं वहाँ अपने ख़ास काम से गया हुआ था। शायद मैं तुम्हें इतनी अहमियत ना देता, मगर सरदार मांझी खान के जिस्म में खंजर उतारने का तुम्हारा वो अंदाज मुझे बेहद भाया था। मैंने उसी वक्त यह ठान लिया कि तुम ही वो औरत हो जिसमें मेरी शरीक हयात बनने की अहलियत मौजूद है। उस दिन के बाद के वाक़यात मुझे ऐसे मालूम हुए कि मैं सही की माने तुम्हारे पीछे पीछे रहा। मैं चाहता तो उस दिन तुम्हारी गिरफ्तारी ही अमल में न आने देता, मगर मैं तुम्हारे बारे में मज़ीद मालूम करना चाहता था। दूसरा, मुझे तुम्हारी अचानक गिरफ्तारी पर खुद भी हैरत थी। बाद में हालात से अशनई के बाद मैंने तहिया कर लिया कि तुम्हें हर हाल में कबीला सुरगर से निकालूंगा। गुलवकूज उसकी बातें सुनकर सन्नाटे में आ गई। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो अजनबी यूँ अपनी ख्वाहिश का बरमला इजहार कर देगा। शेख कबीरुद्दीन के चेहरे से ज़ाहिर होता था कि उसे गुलवकूज के रद्द अमल की परवाह नहीं थी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने पर आमादा हो जाऊंगी? गुलवकूज पुकारती हुई बोली। गुलवकूज, मुझे इस किस्म की फजूलियात में पड़ने की आदत नहीं है। मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए मैं उसे हर कीमत पर हासिल कर लेता हूँ। मैंने तुम्हें देखा और पसंद कर लिया, अब तुम्हें पा भी लिया है। तुम कबीला सुरगर के ख्याल के मुताबिक मर चुकी हो। इसे पाना नहीं कहते। सीधे लफ्ज़ों में कहो कि तुमने मुझे अगवा करके कैद में रखा हुआ है। गुलवकूज लफ्ज़ चबा कर बोली। यूं ही सही है। शेख कबीर ने कंधे उचकाए। गुलवकूज उसके अंदाज पर होंठ काटने लगी। क्या मैं इस वक्त सिराय में हूँ? गुलवकूज ने अचानक सवाल किया। मुझे इस सवाल की बड़ी देर से तवक्को थी। तुम्हें यह जानकर शायद दुख हो कि तुम इस वक्त सिराय से ही नहीं, मंगोलों की सरजमीन से भी हज़ारों कोस दूर पहुँच चुकी हो। ये दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले में बनाया गया कदीम कला है जहाँ तुम इस वक्त मौजूद हो। गुलवकूज उसकी बात पर चौंक पड़ी। जाने क्यों उसे शेख कबीरुद्दीन की बात पर यकीन नहीं आया था। उसके चेहरे पर फैली तशवीश देखकर शेख कबीरुद्दीन ने खुद सिलसिला कलाम जोड़ा। तुम बेफिक्र रहो, मैं जल्दी तुम्हें बहर की दुनिया की भी सैर करूँगा। फिर तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा कि तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो। मैं वापस सिराय जाना चाहती हूँ। गुलवकूज हिम्मत करके बोली। मेरे ख्याल में तुम इतनी भी नादान नहीं हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। तुम मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। गुलवकूज के लरसते चेहरे पर गहरे खदशात बिखर गए। ये तो मेरी मर्जी पर मुनहसर है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, शेख कबीरुद्दीन जहरीले लहजे में बोला। गुलवकूज को यूँ लगा जैसे वो उसके सामने बिल्कुल बेबस हो चुकी हो। उसकी सारी कुव्वत तो तवानाई उसके जिस्म से ज़ैल हो गई हो। शेख कबीरुद्दीन उसके मुतगय्यर चेहरे पर तंजिया निगाह डालता हुआ मुड़ा
اور دھیرے سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ گل وقوز یوں ساکت و جامد بیٹھی تھی جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ شیخ کبیر الدین دروازے کے پاس پہنچ کر رکا اور مڑتے ہوئے بولا، اس کمرے میں داخلے اور باہر جانے کا راستہ صرف یہ ایک ہی ہے، اور کوئی دوسرا چور دروازہ موجود نہیں جس کے ذریعے تم فرار ہو سکو۔ تم خود کو میری فرمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لو۔ میں تمہیں صرف 1 ماہ کی مہلت دوں گا۔ اگر مقررہ مدت گزر جانے کے بعد بھی تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے میں ناکام رہی تو مجھے اپنی بات منوانے کے دوسرے تمام طریقے بخوبی معلوم ہیں۔ شیخ کبیر الدین نے اسے سخت لہجے میں متنبہ کیا اور اگلے لمحے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر دروازے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ گل وقوز خاموشی سے دروازے کی جانب گھور رہی تھی۔ اسے شیخ کبیر الدین کی گیدڑ بھبکی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اسے تو یہ پریشانی لاحق تھی کہ اگر شیخ کبیر الدین کے کہنے کے مطابق وہ واقعی منگولوں کی سرزمین سے اتنی دور پہنچ چکی ہے تو اس کی واپسی کیسے ممکن ہوگی۔ ناظرین، بیبرس جب قاہرہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ کمسن سلطان ملک منصور کی معزولی کے بعد سیف الدین محمود قطوزی کو بلاد مصر کا نیا سلطان منتخب کر لیا گیا ہے۔ بیبرس کو اس نئی تبدیلی سے کوئی غرض نہیں تھی کیونکہ وہ عام سالار تھا۔ امور جہاں بانی کے پیچیدہ دور الجھاؤ اس کے سرد درد نہیں تھے۔ اسے قاہرہ میں بھی ہر طرف بے چینی اور خوف کی فضا دکھائی دی۔ بغداد اور بلاد شرقیہ سے لوگ ہجوم در ہجوم بلاد مصر چلے آ رہے تھے۔ ہر آنے والا قافلہ تاتاریوں کے ظلم و ستم کی نئی داستانیں ساتھ لا رہا تھا۔ دن بدن تاتاریوں کی پیش قدمی اور ہنستے بستے شہروں کی تباہی کا حال بلاد مصر پہنچ رہا تھا۔ اجڑے اور بدحال مسلمانوں کے قافلوں کی آمد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ لوگ بلاد مصر کو محفوظ خیال کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ تاتاریوں کے لیے یہ مقام خاصا دور تھا اور دونوں کے درمیان بلاد فلسطین میں موجود ریگستان کا پھیلا ہوا علاقہ حائل تھا۔ قاہرہ پہنچنے کے بعد بیبرس نے سب سے پہلے امیر فارس الدین اکتئی سے ملاقات کی جو کہ مصری مملوک افواج کا سالار اعلیٰ تھا۔ بیبرس نے اس کے ساتھ تاتاریوں کی ہلاکت خیزی اور بغداد کی تباہی کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی اور اس پر زور دیا کہ وہ سلطان ملک مظفر پر زور دے کہ مصری افواج کو بلاد شام و شرقیہ کی جانب روانہ کیا جائے تاکہ تاتاریوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جا سکے۔ امیر فارس الدین اکتئی نے بیبرس کی تجویز کو ناقابل عمل قرار دیا اور یہ جواب دیا کہ سلطان ملک مظفر اس امر کی اجازت کبھی نہیں دے گا کہ مصری افواج کو بلاد شرقیہ میں بھیجا جائے۔ بیبرس اس کی بات سن کر بوجھ سا گیا۔ امیر فارس الدین اکتئی نے اس کی مایوس صورت دیکھی تو اسے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں سلطان ملک مظفر سے بات کرے گا۔ بیبرس نے اس کی بات پر خواہش ظاہر کی کہ اگر وہ اس کے سامنے سلسلہ چھیڑے تو زیادہ موزوں ہوگا۔ امیر فارس الدین اکتئی نے بیبرس کو ہدایت کی کہ یہ معاملہ خلوت میں چھیڑا جانے والا نہیں ہے، وہ اسے کل شاہی دربار میں مناسب موقع پا کر چھیڑے گا، لہٰذا بیبرس دوسرے امراء کو بھی اپنی بات پر قائل کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سلطان ملک مظفر دوسرے درباری امراء کے اصرار پر اس سلسلے میں غور کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بیبرس نے امیر فارس الدین اکتئی کا شکریہ ادا کیا اور اپنی دوستی کا وعدہ دیا کہ وہ اس معاملے میں پہلوتئی سے کام نہ لے۔ امیر فارس الدین اکتئی نے اس کی ڈھارس بندھی اور اس کے جذبے کو سراہا۔ دوسرے دن شاہی دربار میں جب سلطان ملک مظفر سیف الدین محمود قطوزی موجود تھا تو امیر فارس الدین اکتئی نے بیبرس اور دیگر امراء کی موجودگی میں تاتاریوں کا معاملہ چھیڑ دیا۔ تاتاریوں کا ذکر شروع ہوتے ہی دربار میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ درباری امراء کے کھلے ہوئے چہرے پل بھر میں ہراساں دکھائی دینے لگے۔ کئی امراء نے بے موقع تاتاریوں کا ذکر چھیڑنے پر امیر فارس الدین اکتئی کو دل میں برا بھلا کہا۔ امیر فارس الدین، تمہارا اشارہ جس جانب ہے ہم اسے بخوبی سمجھ سکتے ہیں، ذرا صبر سے کام لو، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ سلطان ملک مظفر نے جواب دیا۔ سلطان محترم، فارس الدین اکتئی نے کہا، بغداد اور بلاد شرقیہ کے متاثرہ شہروں کی حالت زار پر محض آنسو بہانے یا ڈھارس بندھا دینے سے مسلمانوں کی حفاظت نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ خود آگے بڑھ کر تاتاری یورش کا راستہ روکیں اور اس کے ناپاک عزم ناکام بنا کر انہیں واپس لوٹنے پر مجبور کر دیں۔ میں تم سے زیادہ بہتر انداز میں تاتاریوں کو سمجھ سکتا ہوں۔ ان پر آگے بڑھ کر حملہ آور ہونا خودکشی کے مترادف ہوگا۔
اور میں بلاد مصر کے مسلمانوں کو ایسی خودکشی کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ سلطان ملک مظفر نے جواب دیا، سلطان محترم، بیبرس خاموش نہ رہ پایا۔ مسلمان صرف بلاد مصر میں نہیں بستے، بلاد شرقیہ اور شام میں بسنے والے بھی مسلمان ہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کل تک امیر المومنین خود موجود تھے، مگر آج ایسا نہیں ہے۔ لوگ ہر اس سلطان کی جانب ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جو عسکری اہلیت کا حامل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار سونپا ہے تو آپ بھی اس کی مخلوق کی حفاظت میں پوری تندہی کا مظاہرہ کیجیے۔ مجھے حکومت کی کوئی خواہش نہیں ہے بیبرس۔ سلطان ملک مظفر کا لہجہ سخت تھا۔ شاید تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہوں، مگر ایسی کوئی بات نہیں۔ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، تتاریوں کا بھی کوئی خوف میرے دل میں نہیں ہے۔ میں صرف اس عمر کو وجود میں آنے سے روک رہا ہوں جو ماضی میں بار بار ہماری تباہی کا موجب بنتا آیا۔ سلطان علاء الدین محمد خوارزم شاہی حکومت کا خیر خواہ ہوتا تو وہ تتاریوں کو اپنی سلطنت میں گھسنے کا موقع نہ دیتا۔ چنگیز خان نے حق و انصاف کے نام پر ان مجرموں کو طلب کیا تھا جو بدعہدی کے مرتکب ہوئے تھے۔ سلطان علاء الدین محمد نے طاقت و غرور کے نشے میں وحشی تتاریوں کو بے ننگ و بے مرام سمجھا اور ان کے خروج کو معمولی سمجھا۔ تتاریوں کو چھیڑنا اس کے لیے عذاب بن گیا۔ سلطنت ختم ہو گئی، با رونق اور تہذیب یافتہ شہر کھنڈرات میں بدل گیا۔ کیا تم لوگ بھی یہ چاہتے ہو کہ میں ان لوگوں کو دعوت مبادرت دے کر ان کا رخ مصر کی جانب پھیر دوں تاکہ وہ دندناتے ہوئے یہاں پہنچیں اور بلاد مصر کے حسن و رونق کو بھی داستان پرینہ بنا ڈالیں؟ سلطان محترم، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ انہیں بالکل ہی بے لگام چھوڑ دیا جائے کہ وہ جہاں چاہیں اپنے جارحانہ قوانین کے مطابق تباہی و بربادی پھیلاتے رہیں۔ امیر فارس الدین اکتئی نے احتجاج کیا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان پر چڑھائی کر کے انہیں دبا لو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ تعداد میں تم سے کئی گنا زیادہ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے سامنے موجود سپاہی ان کی شفاق صورتیں دیکھ کر ہی ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ خوفناک اور بد شکل ہیں، بلکہ ان کے چہروں پر ملک الموت کی مہریں سوپت ہیں۔ تتاری انسانی مخلوق نہیں ہیں، وہ عذاب الہی ہیں، سلطان ملک مظفر نے کہا۔ سلطان محترم، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کل جب تتاری لشکر بلاد مصر کی جانب بڑھیں گے تو آپ انہیں خوش آمدید کہہ کر تخت و تاج ان کے قدموں میں ڈال دیں گے اور قوم کو یہ کہہ کر قتل ہونے کی ہدایت کریں گے کہ عذاب الہی کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا خاموشی سے اپنی جانیں تتاریوں کے حوالے کر دو۔ بیبرس کا لہجہ بے حد جارحانہ تھا۔ بیبرس، آداب شاہی کو ملحوظ رکھو، تم ایک اچھے سالار ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اتنے معمولی جرم پر قتل کی سزا سنو۔ سلطان ملک مظفر اپنا غصہ دباتا ہوا بولا، سلطان محترم، میں بیبرس کی گستاخی پر معذرت خواہ ہوں۔ امیر فارس الدین اکتئی جلدی سے بولا، آپ چونکہ لگاتار بیتے ماضی کی بات کر رہے ہیں جس پر کسی بھی جذباتی مسلمان کا طیش میں آ جانا بے موقع نہیں ہے، ممکن ہے کہ آپ کا کہنا درست ہو، مگر اس سے پہلے کہ جب اس عذاب کا رخ ہماری جانب مڑ جائے ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل تجویز کر لینا چاہیے۔ میں دربار میں موجود ہر شخص کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ بے فکر ہو کر گھر جائے، وقت پڑنے پر میں خود میدان میں اتروں گا۔ پہل کرنا کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ اگر آج ہم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو ہلاکو خان کو فوراً اس کی بھنک پڑ جائے گی اور اس کے لشکر بلاد شرقیہ کو چھوڑ چھاڑ کر بلاد مصر پر چڑھ دوڑیں گے۔ ہمیں ابھی اس امر کا انتظار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور تتاریوں کے درمیان کیا فیصلہ کیا ہے؟ سلطان ملک مظفر نے کہا۔ سلطان محترم، جب تک آپ کسی عملی قدم کا حکم جاری نہیں فرمائیں گے تو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا امر کیا ہے؟ ایک درباری نے الجھے ہوئے لہجے میں عرض کیا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب چنگیز خان نے خوارزم شاہی ریاست پر حملہ کیا تو وہ بلاد عراق کی سرحدوں سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ ممکن ہے کہ ہلاکو خان بھی بلاد شرقیہ تک ہی محدود رہے اور اس کا مزید پیش قدمی کا ارادہ نہ ہو۔ جب تک وہ خود اپنے عزائم کا اظہار نہیں کرتا ہمیں خاموش رہ کر دانش مندی کا ثبوت دینا ہوگا۔ اگر ہلاکو خان بلاد شرقیہ کی فتح کے بعد مطمئن ہو جائے تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اسے خود دعوت دی جائے کہ بلاد شرقیہ کے دوسری جانب بلاد مصر بھی اس کے منتظر ہیں؟ سلطان محترم، بات بلاد مصر کی نہیں تھی بلکہ ان مسلمانوں کی جا رہی ہے
جو تتاریوں کے ہاتھوں تختہ مشق بن رہے ہیں، اور ان وحشیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہونے والے لوگوں کو ہماری مدد کی اشد ضرورت ہے۔ اپنے دین کی خاطر ہمیں فوری طور پر ان کی مدد کے لیے اٹھنا ہوگا۔ بیبرس نے سلسلہ کلام آگے بڑھایا، تم لوگ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تم اپنے تئیں یہ کیوں قیاس کیے بیٹھے ہو کہ میرے دل میں ان ستم زدہ بھائیوں کے لیے جذبہ موجود نہیں ہے؟ میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مگر یہاں بسنے والوں کا حق مجھ پر زیادہ ہے۔ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے اور مجھے سلطنت کا سارا نظام سونپ دیا ہے۔ میں انہیں کسی ایسے خطرے سے دوچار نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ساری زندگی مجھے بد دعائیں دیتے رہیں اور خود بھی پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہیں۔ تتاریوں پر یلغار کرنے کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ ان کو بلاد مصر میں باقاعدہ دعوت دے دی جائے۔ سلطان محترم، ایک درباری امیر نے مداخلت کی، آپ اگر یہ یقین کیے ہوئے ہیں کہ تتاری اس جانب کا رخ کبھی نہیں کریں گے تو یہ سوچ غلط ہوگی۔ تتاریوں کا بغداد اور پھر بلاد شام و شرقیہ کی طرح پیش قدمی کرنا یہی ظاہر کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ضرور بلاد مصر کو نگلنے کی کوشش کریں گے۔ تم لوگ اطمینان رکھو، تمہارے سلطان کو شمشیر زنی کا فن بخوبی آتا ہے۔ جب کوئی تتاری ہماری جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس وقت اسے ایسا بھرپور جواب دیا جائے گا کہ تتاری ہمیشہ کے لیے پیش قدمی کے اسباق بھول جائیں گے۔ سلطان ملک مظفر نے مستحکم لہجے میں جواب دیا، یعنی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ بلاد شرقیہ کے مسلمانوں کے کندھوں سے کندھے ملانے سے کترا رہے ہیں۔ بیبرس نے تلخی سے کہا، تمہارے جذبات سے خوب واقف ہوں، مگر میں اپنی رعایا کو کسی بھی کڑے امتحان میں ڈالنے سے گریز کروں گا۔ تم بے فکر رہو، جب تتاری اس جانب رخ کریں گے تو میں اس ذمہ داری کا حصہ دار تمہیں ضرور بناؤں گا۔ سلطان ملک مظفر نے یہ کہہ کر دربار برخاست کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ بحث کو مزید طول نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے دربار میں موجود امراء کے طبقے میں ان کے چہروں پر ناپسندیدگی کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ امراء کا ایک طبقہ سلطان ملک مظفر کی اس دوہری روش سے سخت مایوس ہوا تھا۔